الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، رحمة للعالمين، خاتم الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جنہیں شمار کرنا ممکن ہے۔ پھر رب تعالیٰ کا یہ بھی احسان ہے کہ اگر بندہ اس کی عطا کردہ نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرے تو وہ اپنی رضا سے نوازتا ہے اور مزید نعمتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ لیکن اگر انسان نالائکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ناشکری کرے تو وہ ناراض بھی ہوتا ہے اور نعمتوں میں بھی کمی ہونے لگتی ہے۔ کسی بھی نعمت کے شکر کا بہترین طریقہ وہی ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے یا اس کے حکم سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کا اپنا ایجاد کیا ہوا کوئی بھی طریقہ اللہ تعالیٰ کے سکھائے ہوئے طریقے کے ہمسر نہیں ہو سکتا۔ مالی نعمتوں کے شکر کے لیے رب تعالیٰ نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا، بلکہ لازم فرمایا ہے کہ ہم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ادا کردہ وہ مال پر اس کا بہترین شکر ہے۔ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، رب تعالیٰ اپنے دستور کے مطابق اسے اپنی رضا سے بھی نوازتا ہے اور نعمتوں میں بھی اضافہ فرماتا ہے۔ لیکن اگر بندہ زکوٰۃ ادا کرنے میں سستی کرے تو نہ صرف مالک کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکہ نعمتوں سے محرومی کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ اور تم جو مال سود لینے کے لیے دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے مالوں میں شامل ہو کر بڑھتا رہے تو اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، اور جو تم اللہ کی رضا چاہتے ہو زکوٰۃ دیتے ہو تو وہی لوگ اپنے مال بڑھانے والے ہیں۔ رمضان مبارک کی آمد بالکل ہو چکی ہے۔ بے شمار مسلمان اس ماہ مبارک میں دیگر امور خیر کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ چنانچہ آج زکوٰۃ کے فضائل و مسائل کے ساتھ ساتھ ہم اور بھی مسائل سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ زکوٰۃ سے مال میں اضافہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وعدہ فرمایا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے اور برکت نصیب ہوتی ہے۔ کبھی یہ اضافہ محسوس ہوتا ہے، یعنی انسان کو نظر آتا ہے کہ مال بڑھ رہا ہے، اور کبھی ظاہری طور پر اضافہ محسوس نہیں ہوتا، یعنی بظاہر تو مال بڑھتا ہوا نظر آتا ہے مگر ایسی برکت ضرور ہوتی ہے جو زیادہ مال سے بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک یمن کی ذمہ داری عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد خلفائے راشدین علیہم رضوان کی طرف سے بھی وہ اس ذمہ داری پر مأمور رہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں انہوں نے یمنی مسلمانوں سے وصول ہونے والے صدقات وغیرہ کا ایک تہائی مدینہ منورہ میں بھیج دیا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے انہیں پیغام بھیجا، میں نے تمہیں اس لیے مقرر نہیں کیا کہ تم زکوٰۃ اور
جزیہ جمع کر کے دارالخلافہ مدینہ منورہ میں بھیجو، بلکہ میں نے تمہیں اس لیے مقرر کیا ہے کہ مالداروں سے زکوٰۃ وغیرہ وصول کر کے وہیں کے فقیروں پر خرچ کر دو۔ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں نے جو مال آپ کی طرف بھیجا ہے یہاں اسے وصول کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں۔ آئندہ سال سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نے یمن سے وصول ہونے والے صدقات کا آدھا حصہ مدینہ شریف بھیجا، تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پھر وہی حکم دیا۔ انہوں نے جواباً وہی بات عرض کی کہ یہاں وصول کرنے والا کوئی نہیں۔ تیسرے سال سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نے تمام یمنی صدقات مدینہ منورہ بھیج دیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے وہی حکم دیا کہ یہ صدقات یمنی فقیروں پر ہی خرچ کرو، تو سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، میں نے تمام تر صدقات کو آپ کی طرف اس لیے بھیجا ہے کہ مجھے یہاں کوئی ایک بھی صدقہ وصول کرنے والا نہیں ملا۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، فلاں شخص کا مال تباہ ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہیں بھی مال تباہ ہو وہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہی تباہ ہوتا ہے، لہٰذا زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مالوں کو محفوظ کرو اور نفلی صدقہ دے کر اپنے بیماروں کا علاج کرو۔ رب تعالیٰ علاج سے شفا دیتا ہے تو صدقہ کی برکت سے شفا کیوں نہیں عطا فرمائے گا؟ اور دعا کے ذریعے راتوں کو اترنے والی بلاؤں سے اپنا بچاؤ کرو، بے شک دعا ان مصیبتوں میں بھی فائدہ دیتی ہے جو آ چکی ہے اور ان میں بھی جو ابھی نہیں آئی۔ جو آ چکی ہے وہ دعا سے دور ہو جاتی ہے اور جو نہیں اتری وہ دعا کی برکت سے رک جاتی ہے۔ مسلمان اپنے دین کی تکمیل کے لیے جن باتوں کا محتاج ہے ان کا علم حاصل کرنا اس پر فرض ہے۔ درست عقائد، ارکان اسلام کے ضروری مسائل، دل سے متعلق ضروری احکام اور اپنے شعبہ سے متعلق شرعی احکام وغیرہ، ان سب چیزوں کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ مالدار کے لیے زکوٰۃ کے مسائل کا علم اور اسی طرح تاجر کے لیے تجارت کے مسائل کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ ہر مالدار شخص پر زکوٰۃ سے متعلق کم از کم 5 سوالات کا جواب سیکھنا فرض ہے۔ نمبر 1، زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ نمبر 2، کون سے اموال کی زکوٰۃ فرض ہے؟ نمبر 3، کب فرض ہوتی ہے؟ نمبر 4، کتنی مقدار ادا کرنا فرض ہے؟ نمبر 5، کس کو ادا کرنی ہے؟ وہ سمجھدار بالغ مسلمان جو بنیادی ضروریات زندگی اور قرض کے علاوہ 2.5 تولے 612.36 گرام چاندی یا اس کی قیمت کے برابر نقدی، کیش یا سامان تجارت وغیرہ کا مکمل طور پر مالک ہو، اس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تیرے پاس چاندی کے 200 درہم ہو اور ان پر سال گزر جائے تو ان میں 5 درہم زکوٰۃ ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے سن 2022 کے لیے زکوٰۃ کا نصاب 88,927 روپے مقرر کیا ہے۔ جو شخص سونے کے علاوہ کسی بھی چیز کا مالک نہ ہو اس پر سونے کی زکوٰۃ تب فرض ہوگی جب اس کا وزن 7.5 تولہ یا اس سے زیادہ ہو۔ البتہ اگر سونے کے ساتھ چاندی، کرنسی یا دیگر چیزیں موجود ہوں تو سونے اور دیگر تمام چیزوں کے مالک کو جمع کیا جائے گا، مجموع 612 گرام چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ فرض ہے۔ بنیادی ضروریات زندگی کے علاوہ جن چیزوں کے آپ مالک ہیں، مثلاً نقدی، سونا چاندی کی قیمت، سامان تجارت کی قیمت اور لوگوں کو دیا ہوا قرض، انشورنس کی جمع کرائی ہوئی رقم، ایڈوانس کمیٹی کی جمع کرائی ہوئی قسطیں وغیرہ، ان سب کو جمع کریں، پھر اسے قرض کو مہیا کر دیں۔ اگر باقی رقم مذکورہ بلا نصاب کے برابر یا زیادہ ہو تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ دوران سال اگر مال نصاب سے کم ہو جائے مگر سال کے شروع اور آخر میں نصاب کی مقدار پوری ہو تو زکوٰۃ فرض ہے۔ البتہ اگر دوران سال تمام مال ہلاک ہو جائے جب تو دوبارہ نصاب کی مقدار مال حاصل ہوگا اس طریق سے نیا سال شمار کیا جائے گا۔ عورت مال کے نصاب ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ جب عمر بن شعیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ابا سے روایت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 خواتین حاضر ہوئیں
انہوں نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس سونے کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم گوارا کرو گی کہ اللہ تعالیٰ ان کے عوض تمہیں آگ کے 2 کنگن پہنائے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ جن چیزوں کی مالک بیوی ہے شوہر پر بیوی کی طرف سے ان کی زکوٰۃ ادا کرنا لازم نہیں، البتہ شوہر پہ یہ لازم ہے کہ ہر ممکن طریقے سے اپنی اہلیہ کو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دے۔ شرائط ضابط ہیں کہ زکوٰۃ صرف اس مال کی فرض ہے جو بڑھنے والا نامی ہے۔ ہمارے پاس عموماً جو اموال موجود ہوتے ہیں شریعت نے ان میں سے صرف 3 قسم کے مالوں کو بڑھنے والا قرار دیا ہے۔ سال کا اکثر حصہ بغیر اخراجات کے چرنے والے جانوروں، زکوٰۃ اور زمین کی پیداوار کے عشر کے مسائل یہاں مذکور نہیں ہیں۔ ان کے مسائل ہم بحر شریعت میں کبھی اس کا بیان کیا تو سنیں گے۔ سونا اور چاندی خواہ وہ کسی بھی حیثیت صورت میں ہو، زیر استعمال ہو یا فروخت کے لیے یا ویسے محفوظ کر رکھے ہو، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ وہ چیز سامان، اشیاء، پراپرٹی جیسے تجارت کے لیے خریدا ہوا۔ سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اما بعد فإن رسول اللہ كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تجارت کے لیے مہیا کی گئی اشیاء کی زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم فرماتے۔ جو چیز بیچنے کے لیے نہیں خریدی اس کی زکوٰۃ فرض نہیں۔ جس چیز کو خریدتے وقت بیچنے کی نیت نہیں تھی، بعد میں بیچنے کا ارادہ کیا، اس کی زکوٰۃ لازم نہیں۔ جو پراپرٹی یا کوئی اور چیز کرایہ پر دے رکھی ہے اس کی مالیت قیمت کی زکوٰۃ فرض نہیں۔ سال پورا ہونے کی تاریخ میں اس کا جتنا کرایہ موجود ہوگا اسے باقی اموال زکوٰۃ کے ساتھ ملایا جائے گا۔ نصاب مکمل ہونے کی صورت میں سب کی زکوٰۃ لازم ہے۔ جس تاریخ کو کوئی شخص نصاب کا مالک بنے چاند کے حساب سے 1 سال بعد اسی تاریخ کو اگر وہ نصاب کا مالک ہے تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، اور اب ادائیگی میں تاخیر کرنا گناہ ہے۔ ام المؤمنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک مال پر 1 سال نہ گزرے اس کی زکوٰۃ فرض نہیں۔ اگر رمضان کریم سے پہلے کسی مہینے میں زکوٰۃ فرض ہو، مثلا کوئی شخص پہلی بار 15 شعبان 1442 کو نصاب کا مالک ہو اور اس سال کا 15 شعبان 1443 کو مکمل ہوا، ایسے شخص کو رمضان آنے تک زکوٰۃ کی ادائیگی کو مؤخر کرنا جائز نہیں بلکہ 15 شعبان کو ہی زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر یہ رمضان مبارک کی فضیلت حاصل کرنا چاہے تو اس میں آئندہ سال کی زکوٰۃ کو پیشگی طور پر اس رمضان میں ادا کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ سال بھر وقتاً فوقتاً شرعی فقراء کو زکوٰۃ کے مال سے دینار مال سے دیتا رہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کی نیت سے آئندہ سال کی زکوٰۃ پیشگی طور پر دیتا ہے اور سال مکمل ہونے پر جتنا دے چکا اس کا حساب کر لے۔ ہر قسم کے مال سے 40 یعنی 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ مثلا 1 لاکھ روپے کی زکوٰۃ 2500 روپے ہے۔ مولا مسلم سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں اور رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاندی کی زکوٰۃ ہر 40 درہم میں سے 1 درہم ادا کرو۔ زکوٰۃ ادا کرنے میں سامان کی قیمت خرید کا اعتبار نہیں بلکہ جس جگہ مال زکوٰۃ موجود ہے اس جگہ کے مارکیٹ ریٹ کا 2.5 ادا کرنا لازم ہے۔ تھوک کے تاجروں پر تھوک ریٹ کا 2.5 بطرز زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے اور پرچون کے تاجروں پر پرچون ریٹ کا
2.5 فرض ہے۔ زکوٰۃ کے طور پر سامان سونے چاندی کو ادا کرنا بھی جائز ہے۔ مثلاً کسی شخص کی کپڑے کی دکان اور وہ چاہتا ہے کپڑے ہی کو بطور زکوٰۃ پیش کر تو ایسا کر سکتا ہے۔ اس صورت میں کپڑوں کے مارکیٹ ریٹ کے برابر زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ صحیح العقیدہ مسلمان جو بنیادی ضروریات زندگی اور فوری قرض کے علاوہ گرام چاندی یا اس کی قیمت کے برابر نقدی یا سامان کا مالک نہ ہو اسے زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ پیشہ ور بیکاری عموماً مال کے نصاب ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو مال زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ ہر مسلمان کے دل میں رمضان مبارک کی محبت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں رمضان کریم کی محبت کا نتیجہ تھا کہ رمضان پاک کی آمد خوشی خبری میں عطا کرتے، مرحبا اور خوش آمدید میں فرماتے۔ نیز نئے چاندی کی عموماً دعاؤں کے ساتھ ساتھ رمضان پاک کی خصوصی دعاؤں کا سلسلہ ہوتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کریم کی آمد پر صحابہ کرام کو خوشخبری دیتے، فرماتے قد جاءکم شہر رمضان شہر مبارک، تمہارے پاس ماہ رمضان آ گیا ہے، بابرکت مہینہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے فضائل ذکر فرماتے۔ ایک روایت کے مطابق یوں فرماتے ہیں، تمہارے پاس ماہ رمضان آ گیا، تمہارے پاس تمام مہینوں کا سردار آ گیا، رمضان کو خوش آمدید۔ سیدنا عمادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم فرماتے کہ رمضان مبارک کی آمد پر یہ کلمات کہیں، اے اللہ مجھے ایسے عارضہ سے محفوظ رکھنا جو روزہ وغیرہ سے رکاوٹ بن جائے، اور رمضان کو میرے لیے محفوظ رکھنا اس کے چند سے متعلق کوئی شبہ پیدا نہ ہو، اور مجھے رمضان میں گناہوں سے بچائے رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان مبارک کی آمد پر ہمیں یہ کام کرنے چاہیے، سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا سیکھیں اور اس کے تلاوت و سماعت کا معمول بنائیں، نیز قرآن مجید کو سمجھ کر اس کے احکام پر عمل کی کوشش کریں، غیر ضروری دنیاوی مصروفیات کو چھوڑیں اور اچھے اعمال میں اضافہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔